السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو عید آپ کی اچھی گزری ہوگی۔ آج تیسری عید ہے، سب کو تیسری عید مبارک۔ میں لے کر آ چکی ہوں 3 چھٹیوں کے بعد آپ کی ایپیسوڈ، یعنی آتشم کی 27 ایپیسوڈ بائی اسمروا مرزا ناولز۔ تو کیسی رہی آپ کی عید ضرور بتائیے گا۔ کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے انجوائے ہو رہی ہے ضرور بتائیں۔ اس گرمی نے تو مت مار دیا ہے، عید کا مزہ بھی خراب ہو گیا ہے، بہت سخت گرمی رہی ہے، اور اس گرمی میں اتنی لمبی ایپیسوڈ دینا اس سے بڑا ٹاسک۔ تو تھوڑی آج تو لمبی دے رہی ہوں، لیکن اس ویک میں زیادہ لانگ ایپیسوڈ نہیں دے پاؤں گی، 30 منٹ کی ہی دے پاؤں گی، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں اور بہت زیادہ گرمی ہے۔ لکھنے کی سپیڈ میری بہت کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی ہے بہت زیادہ، اور لکھنا جو ہے وہ ایک سکون کے ماحول میں لکھا جاتا ہے، اور آج کل کا جو موسم ہے وہ نہ کچھ کھانے دے رہا ہے، نہ پینے دے رہا ہے، نہ لکھنے دے رہا ہے۔ پھر بھی آج کی ایپیسوڈ لانگ لے کر آئی ہوں، سب کام چھوڑ دیجیے اور میں آپ کو لے کر چلتی ہوں مزید ٹائم ضائع کیے بنا کس کی طرف۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ یہ سنجار خان ہے، کل ٹپک گیا ہے سنائپر شاٹ۔ یہ کل ملا کر 3 منسٹر بلیک لسٹ ہوئے ہیں، چائلڈ ٹریفکنگ اور ٹارگٹ کلنگ میں۔ اب پیچھے 2 رہ گئے ہیں، منیر خالد اور صادق چوہان۔ جنرل عامر نے ایک فائل میز پر رکھتے کھولی، جہاں کل رات قتل ہوئے کرپٹ اور مشہور منسٹر کے بارے سب ڈیٹیل درج تھی۔ گولی اس کے وی آئی پی بنگلے کے اندر اس کے واش روم میں منسٹر کو نہاتے ہوئے ڈھیر کر گئی۔ تمام ثبوت اور کرائم سین پر ملی چیزوں کی ہر ڈیٹیل اس فائل میں موجود تھی۔ پچھلے 7 ماہ سے باسل جنرل عامر کے دیے اسی کیس پر کام کر رہا تھا۔ ان تینوں منسٹرز کے 3-4 ملکوں میں ایک سے دھندے، ان کی ہر نقل و حمل، ان کی بزنس ڈیٹیلز اور جرائم کی فہرست بنا کر ہائر اتھارٹیز تک پہنچا کر انہیں بلیک لسٹ میں ڈالنے والا باسل ماہل تھا، اور اب جب انہیں پکڑنے کی باری آئی تھی تو ایک مر گیا تھا، لیکن جنرل عامر کے بقول باقی 2 بھی خطرے میں تھے۔ اگر سنائپر شاٹ ہے تو یہ آتشم ہو سکتا ہے۔ باسل نے قتل کا اسٹائل اور اس قتل کا پروفیشنل طریقہ دیکھتے ایک ہی نام سوچا اور کہا، وہی ہے۔ لیکن وہ لوگ بچنے کے لیے آتشم کو ہائر کر چکے تھے، یہ خبر پکی ہے، تو آتشم ہی انہیں کیوں مارے گا؟ جنرل عامر کو یہی وہ نکتہ تھا جو سمجھ نہ آ رہا تھا، جبکہ باسل کی دلچسپیاں بھی بڑھتی محسوس ہوئیں۔ وہ پیسہ لے چکا ہوگا تو اس نے ٹپکا دیا منسٹر کو، کہ لوگ جو اسے ہائر کرتے ہیں بعد میں اس کی مشکل نہ بنے، تبھی وہ اکثر کو ٹپکا دیتا ہے۔ اس کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے جنرل، اسے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسے مارتا ہے اور کس کا ساتھ دیتا ہے۔ جنرل کیش نے تشدد نگاہوں سے باسل ماہل کو دیکھا، جو یہ سب روانی میں بولتا چلا تھا، لہجہ بے لچک اور سنجیدہ، جبکہ انداز کافی سالڈ تھا۔ یس تم نے بالکل ٹھیک کہا باسل، مطلب وہ دوسرے 2 منسٹر سے بھی پیسہ وصول کرتے ہی ان کو ٹپکا دے گا، لیکن ان 3 منسٹرز کو پکڑنے پر میرے اوپر والوں کو بہت کچھ ملنے والا تھا۔ تو ان 3 کے قاتل سوچو انہیں کتنا نقصان دیں گے، ان 3 کے قتل سوچو انہیں کتنا نقصان دیں گے۔ تبھی ایک کے قتل پر اوپر والوں میں کھلبلی مچ چکی ہے۔ ان تینوں منسٹرز کو سیف ہاتھوں پہ سونپنے سے بہت سی مرات اور پروموشنز ملنے والی تھی۔ جنرل عامر کے لہجے کی اختتامی تکلیف پر باسل کی آنکھوں میں خفیف سی شرمندگی جاگی، جبکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اٹھا اور دونوں ہاتھ میز کی سطح پر رکھے دوسری جانب بیٹھے جنرل عامر کی جانب جھکا۔ کیا پتہ آتشم کا مقصد جنرل ہاؤس کے آفیسرز کو بہت کچھ نہ ملنے دینا ہو، تبھی وہ بیچ میں ہی معاملہ نپٹا رہا ہے۔ نہ وہ مجرموں کو چھوڑتا ہے، نہ کرپٹ آفیسرز کو خواہ مخواہ کی واہ لوٹنے دیتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ایسے لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے؟ باسل کی گہری مسکراہٹ نے عامر صاحب کو سوچ میں ڈال دیا، کیونکہ باسل کی ہر بات لاجیکل تھی، اور اب انہیں سمجھ آیا آتشم اتنا مضبوط کیسے ہو گیا ہے، وہ کسی کو بھی اپنے حق میں کر سکتا تھا۔ نہیں باسل، ہم ایک حد سے زیادہ ایماندار بن کر یہاں سروائیو نہیں کر سکتے۔ یہاں جو ایماندار اور اپنے فرض سے وفادار ہے، اسے اس کے خاندان سمیت بھون دیا جاتا ہے راتوں رات۔ آتشم ہم میں سے ہی ایک ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس کی گن اسالٹ سنائپر ہے، جس کا مطلب ہے وہ کمانڈو ہے یا پھر ملٹری کا کوئی خفیہ آدمی، جسے ہمارے اندر ہی کا کوئی آدمی یہ گن اور گولیاں فراہم کرتا ہے۔
وہ لگتا کرمنل ہے، اس کے تعلقات بھی کئی ملکوں کی کرمنل سے ہیں، لیکن وہ کبھی کسی غلط انسان کو نہیں مارتا۔ آج تک اس نے جتنے لوگوں کو مارا ہے وہ غلیظ ترین تھے، گناہوں اور جرائم کی دلدل میں آخری حد تک دھنسے ہوئے۔ بیرسٹر سے لے کر بزنس مین سب اس کے ساتھ ہیں۔ ہر برا آدمی، چھٹا بدماش اس کی آرمی کا آدمی ہے۔ کوئی اس کو پکڑنے کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ سب کا باپ ہے، سب کو مٹھی میں دبوچ کر رکھتا ہے۔ اس نے یہ مقام بہت کچھ کھو کر پایا ہے۔ ایسی ہمت کسی بہت پیارے کو کھو کر آتی ہے، اور ایسے لوگ اپنے پیاروں کے لیے زہر قاتل ہیں، تبھی وہ ہمیشہ اپنی شناخت چھپاتے ہیں۔ اس نے بھی کسی پیارے کو کھویا ہے کہ اب وہ مزید کسی پیارے کو نہ کھوئے، اس جنگ میں اکیلا مصروف ہے۔ جنرل عامر کی تحقیقات اور جذبات سنے باسل گہرا سانس بھرے جھکنے سے سیدھا اٹھا اور چلتا ہوا گلاس ڈور تک آیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کسی پیارے کی موت کا منظر جل رہا تھا۔ سناٹے کس طرح چیخو پکار میں بدلتے ہیں اسے سب پتا تھا۔ کوئی کسی کے حصے کی جنگ تبھی لڑتا ہے جب وہ جند جان ہو، جب وہ بے حد ضروری ہو۔ تو پھر کیا خیال ہے آتشم کا ساتھ دیں ہم جنرل؟ باسل کے بہت دیر بعد کیے سرد سوال پر جنرل افسوس سے سر نفی میں ہلا گیا۔ بہت پریشر ہے مجھ پر، میرے ڈپارٹمنٹ پر باسل۔ ہمیں ایک ہفتہ ملا ہے آتشم کو پکڑنے کے لیے۔ ان منسٹرز کی جاتی جان بہت سے معزز لوگوں کو بے نقاب کرے گی، تبھی وہ نہیں چاہتے مزید ایک بھی موت ہو۔ یہ دائرہ ہے باسل، ہم اس میں ایک بار گھس گئے تو ہم بھی اس کا حصہ بنا دیے جائیں گے، تو ہمیں باہر رہ کر ہی اپنی ہر کوشش کرنی ہوگی۔ پروٹوکول آرڈرز کے مطابق وہ اریسٹ کیا جائے گا، لیکن اسے تم اور تمہارے انڈر موجود پولیس ڈپارٹمنٹ فرار کروائے گا۔ جنرل عامر تمام مجبوریوں کی داستان سمیٹے حتمی فیصلہ کیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج کی یہ میٹنگ در حقیقت اسی لیے تھی تاکہ وہ باسل کو یہ اگلا مشن اور ٹاسک ہینڈ اوور کر سکیں۔ باسل حیران سی خوشی میں مبتلا اپنے اکلوتے ایماندار ہیڈ جنرل کو دیکھ رہا تھا۔ میرے انڈر نئی تعینات ہوتی ہے ایس پی اجر سیال، اور اس کی کمانڈ میں آتے سارے تھانے ہوں گے۔ باسل کے سوال پر جنرل عامر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس کا ایس پی آفس بھی تمہارا سیو میٹنگ پوائنٹ ہوگا۔ اسے پہلا کیس یہی دیا جائے گا۔ ہیڈ آفس ساری میٹنگ ہو چکی ہے، لیکن آتشم کے فرار والا مشن تمہارا ہے باسل۔ ہم صرف اس سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ یہ پیسہ کس لیے جمع کر رہا ہے، یا پھر وہ پیارا کون ہے جس کی جنگ وہ لڑ رہا ہے۔ بس پھر وہ آزاد۔ اور ہمارے لوگ ان بچوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں ان کے بارے پتہ چلتا ہے، یہ مشن بھی اجر سیال ہینڈل کرے گی۔ پچھلے 7 مہینے میں جتنے بچے کڈنیپ ہوئے، خبر ہے وہ ابھی تک ملک کے اندر ہی ہیں۔ آتشم کا معاملہ ہو جائے پھر ہم ان بچوں کو بازیاب کروائیں گے۔ باسل نے سر اس بات میں ہلا کر یہ تمام بریفنگ سنی، جبکہ یہ میٹنگ صرف باسل اور جنرل عامر کے بیچ تھی، یہاں تک کہ باسل نے کوبرا کو بھی شامل نہیں کیا تھا۔ دوسرے 2 منسٹرز پر نظر رکھواؤ اپنے لوگوں کی۔ آتشم کو جتنا جلدی پکڑیں گے ہمارے لیے بہتر ہے۔ جنرل عامر نے باسل کا کندھا تھپکایا اور بیورو کانفرنس روم سے نکل گئے، جبکہ باسل کے چہرے پر پراسرار سی چمک تھی۔ لگ بھگ صبح کے 10 بج چکے تھے، تبھی باسل نے اپنا فون پین کی جیب سے نکال کر رجر کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ بھی اٹھ کر کمرے سے نکلی تھی اور ایمن نے اسے اور ہیرا کو ناشتہ دیا تھا، لیکن ہیرا اور رجر میں کوئی بات چیت نہ ہو رہی تھی۔ ہیرا بھی چپ تھی اور رجر بھی۔ کال پر رجر نے فوری فون اٹھا کر کال پک کی۔ تم بیورو آ جاؤ، یہاں سے ہم پہلے شو روم چلیں گے، مجھے گاڑی لینی ہے، پھر تمہاری لاسٹ ٹریننگ سیشن کی باری۔ آ جاؤ گی یا پک کرواؤں؟ باسل نے فون لگتے ہی سیدھا سبھاؤ اس سے پوچھا۔ ہیرا اپنا فون لیے بارش سے میسج پر بات کر رہی تھی جو رملہ اور اس کے ماما بابا کو ایئرپورٹ چھوڑنے گیا تھا۔ فائنلی وہ سب آج واپس روانہ ہو گئے تھے اور ہیرا ناراض تھی کہ وہ سب بتا کر نہیں گیا، اور ہیرا کا آج کالج ٹرپ جا رہا تھا مری اور کاغان سائڈ، جس کے لیے وہ ریڈی تھی، مگر موڈ اس لیے خراب تھا کہ جب تک بارش واپس آتا وہ روانہ ہو جاتی۔ اجر ذرا اٹھ کر ڈائننگ ہال سے باہر آئی۔ مجھے 10 منٹ دو، تمہاری ہیرا کو منا لوں، پھر میں کیب لے کر آتی ہوں۔ یہ مری چلی جائے گی ویک کے لیے، پھر پتہ نہیں مجھے بھی کب ٹائم ملے۔ اجر کے مصروف جواب پر باسل بھی بیورو کانفرنس روم سے باہر آیا تو کوبرا آگے ہی اپڈیٹ جاننے کو مسکین شکل بنائے کھڑا تھا۔ باسل نے اسے نظروں کے اشارے سے بیچ میں بولنے سے روکا۔ اسے ڈانٹنا مت اجر، باسل نے نرم سی تنبیہ کی، جس پر فون پار موجود اجر کے ہونٹ مسکان سے پھیلے۔ میں اسے کیوں ڈانٹوں گی؟
तुम्हारे हाथों मरना नहीं मुझे। वो दानिस्ता इसे छेड़ गई, हालांकि जानती थी वो बासिल के लिए सबसे अहम है। अजर, वो बरहम सा से पुकारा तो वो हंसी। कॉल के इस पार उसकी खनकती हंसी बासिल के मूड संवारने का टानक थी। मजाक था हस्बैंड, वो चहकर बोली, जबकि बासिल ने काल मुस्कुराकर बंद की, पर कोबरा की तरफ देखते उसका मूड वापस खराब हुआ। आतिशम ने विलियम को माफ कर दिया, लेकिन विलियम ने कहा है अब हमारे बीच बात नहीं हो सकती। बहुत अच्छा मौका था हमारे पास बॉस आतिशम तक पहुंचने का। कोबरा का लहजा अफसोस से अटा था, अलबत्ता बासिल ने कुछ खास मुतासर ना होते सर हिलाया। इसे कोबरा की ये हार ही दरकार थी। तुम्हें कुछ जगह बता रहा हूँ, उनकी जांच शुरू करो। आतिशम के ख्यालों से बाहर निकलो कोबरा, तुम्हारे सर पर वो भूत सा सवार हो गया है। कम ऑन मैन, बी सीरियस। आतिशम इसे होश दिलाते हफीफ सा डांट कर आगे बढ़ा, तो कोबरा ने भी जैसे ये फजूल की जंग तर्क करते पीछे ही कदम बढ़ा दिए। अलबत्ता जब वापस आकर दोबारा बैठी तो अब उसका ध्यान हिरा की जानिब था। दोनों का नाश्ता लग चुका था। मुझे पता है वो फूलों में कीड़े तुमने डाले थे, तुम्हारा ये करना जायज था। मैंने बारिश को मजबूर किया अपने प्लान के लिए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी तकलीफ और बासिल कहीं भी हुआ लौट आएगा। मैंने खुद गर्जी की, अपने मतलब के लिए तुम्हारे नन्हे दिल को दुखी किया, इसलिए मैं तुम्हारे बदला लेने पर खफा नहीं। तुम भी राजी हो जाओ मुझसे, हम एक घर में रहने वाले हैं। कल को तुम मेरे घर जाओगी, वहां की बेटी तुम कहलाओगी फिर, तो इस सब में दिल साफ होने जरूरी है। अजर ने बिना किसी तमहीद बात शुरू की तो हिरा ने ध्यान फोन से हटाकर अजर के चेहरे और आंखों पर डालते आंखें जमाई। तुम बुरी नहीं लगती मुझे, लेकिन यकीन करो जरा पसंद भी नहीं हो। मैं नाराज नहीं, लेकिन मैं माफी चाहती हूँ कि हमारे बीच कभी दोस्ताना ताल्लुक कायम नहीं होगा। तुम बासिल भाई के लिए बहुत अहम हो, बस इस वजह से हम सब ने तुम्हें तुम्हारी मगरूर तबीयत और इरिटेटिंग पर्सनालिटी समेत कबूल कर लिया है। इससे ज्यादा मुझसे या मम्मा से उम्मीद मत रखना। भाई तुम्हारे नखरे उठाएंगे क्योंकि उनकी किस्मत ही खराब है, लेकिन हम सबसे शायद तुम्हें कभी वो मोहब्बत ना मिले अजर जो तुमने उम्मीद की है। वो अजर की बनिस्बत बिना किसी लिहाज सच्चाई से बोली। अजर इससे बड़ी है ये तक ना सोचा। फिर भी अजर ने बिल्कुल बुरा ना मनाया। जब उसे अपनी माँ और अपने बाबा से किसी मोहब्बत की उम्मीद ना थी, तो भला वो इन सब से कैसे लगाती, जबकि वो जानती थी उसने बासिल को कितनी तकलीफ दी, और ये सब बासिल की तकलीफ के गवाह हैं। फिर जब से हीरा और एमन ने बासिल को रोते देखा था, तब से तो अजर बिल्कुल ही इन दो के दिल से उतर चुकी थी। माहिल तो थे ही बेहिस से, उनके सर्दपन की तो इसे शिकायत भी ना थी। सब हक पर थे। तुमसे या इस घर के किसी फर्द से मुझे मोहब्बत चाहिए भी नहीं डियर हीरा। मैं बस इतना कह रही हूँ कि हम एक दूसरे को तकलीफ नहीं देंगे। वो बुरा लगने के बावजूद बहुत नरमी से बोली, जबकि हीरा अपनी जगह से बिना कुछ खाए ही उठ खड़ी हुई। तुम्हारी वजह से 7 माह पहले जिस तरह बासिल भाई ने अपना पूरा कमरा उजाड़ा था, वो बच्चों की तरह तुम्हारी नफरत पर रोए थे। इसके बाद तुम ऐसी उम्मीद कभी करना भी मत अजर से यार कि मैं, बाबा या मम्मा कभी तुम्हें प्यार देंगे। और हान भाई भी कुछ खास पसंद नहीं करते तुम्हें, तो तुम अपनी वैल्यू समझ लो कि तुम सिर्फ इसलिए इस घर में हो कि बासिल भाई ऐसा चाहते थे। वो इतनी सी उम्र में इतनी संगदली से बात कर रही थी, तो अजर को उसका नहीं ये भी अपना कसूर लगा। जो नफरत का ढोंग रचाया था, उसकी तबाहकारियां अजर को शायद बहुत वक्त तक सहनी पड़ने वाली थी। हिरा वहां से नापसंदीदगी आंख किए चली गई, जबकि भूख अजर की भी मर गई। आइंदा किसी के दिल में अपने लिए नरमी पैदा करने की कोशिश नहीं करूंगी। मुझे लगा वो हर्ट होगी तो माफी मांगना जरूरी है, पर दर, इन सब ने अपने दिल के दरवाजे इन सब ने दिल के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर चुके हैं। पर इन सब के दिल अपने दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद कर चुके हैं, और एक दिन आएगा बासिल माहिल के दिल का दरवाजा भी मेरे मुंह पर बंद हो जाएगा, क्योंकि आतिशम का कांटा मुझे नहीं लगता हमारे बीच से हट सकेगा। जब मेरी अपनी मम्मा ने कभी मुझे प्यार से गले नहीं लगाया, मेरे अपने बाबा ने मुझे सबके लिए काबिल नफरत बना दिया, तो क्या बैद है कि तुम भी संग दिल हो जाओगे मेरे लिए बासिल। मेरी किस्मत खराब है, बाकी सब ठीक है।
میں باسل کو اس کے پیرنٹس اور فیملی کو واپس لوٹا دوں گی. میں اس کے مزید قریب اب نہیں جاؤں گی. وہ بھی بدل گیا ہے. مجھے اپنے مقصد پر فوکس رکھنا ہوگا، نہ کہ باسل کی طرف بڑھنے کا خیال سوچوں. وہ میرا ہو بھی گیا تو یہ سب اسے میرا کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور یوں میں ان سب کی مزید تکلیف بن جاؤں گی. ہاں جرسیال، تمہیں یہ بات خود کو ہر روز بتانی پڑے گی، ہر اس لمحے جب تمہارا دل باسل کے قریب جانے کو چاہے گا. یہی ہم دو کے حق میں بہتر ہے. سب کے سلوک اور نفرت کے بعد وہ خود کو واپس اپنی اوقات میں لے آئی تھی. ناشتہ بے دلی سے کیا اور اپنے روم میں واپس آ کر چینج کیا. نارمل ویسٹ ڈینم اور لوز سی شرٹ پہنے، بال ہیئر کرنچی مٹائی کیے، شوز پہنے اور بیگ جس میں اس کا کارڈ اور کچھ کیش والا والیٹ تھا اور فون، وہ روانہ ہوئی. کیب اس نے منگوا لی تھی، جس نے اسے باسل ماہل کے بیورو آفس کے باہر ڈراپ کیا، کیونکہ اجر کے فون کی لوکیشن ہمیشہ باسل کے پاس تھی. تو وہ خود ہی باہر آ گیا. اجر کو بجھا ہوا اس نے نظر پڑتے ہی بانپ لیا. ہم میری اس گاڑی میں شو روم چلتے ہیں. تمہیں لیٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ باسل نے پاس آ کے رکتے اپنے فون پر وقت دیکھا، جہاں 11 بج چکے تھے. نہیں، 1 گھنٹہ ہے ابھی، تم اپنا کام کر لو. وہ بنا دیکھے سنجیدگی سے بولی، جس پر ڈرائیور گاڑی کی طرف بڑھا اور اس نے اجر کے لیے بیک سائڈ لیفٹ ڈور کھولا. وہ چپ کر کے بیٹھ گئی. جبکہ ڈرائیور نے باسل کے لیے رائٹ سائڈ ڈور اوپن کیا تو وہ بھی سوار ہوا. اجر نے گردن دوسری طرف گما رکھی تھی، جبکہ باسل نے بھی فون نکال کر کچھ ضروری میلز دیکھی، لیکن دھیان اس کا اجر کی جانب تھا. سب ٹھیک رہا تمہارے اور ہیرا کے بیچ؟ مصروف موڈ میں ہی باسل کا سوال آیا. وہ جبرن سا سر ہلا گئی. موڈ خراب ہے؟ باسل نے اس کے رات والے روب کی بنسبت ابھی والے کو ملایا تو اجر یکسر آف لگی. میں ہمیشہ ایک سے موڈ میں نہیں رہتی باسل، اٹس نارمل. ابھی مجھ سے بات مت کرو، یہی بہتر ہے. اجر نے اس کی جانب دیکھتے خود ہی بات کرنے سے روک دیا تو باسل نے بھی اسے مزید مخاطب نہ کیا. شو روم جا کر باسل نے اپنے لیے ہونڈا سوک لی، جبکہ اپنی گاڑی واپس بیورو بھیجے. وہ باقی کا دن اجر کے ساتھ رہا. ٹریننگ سیشن لاسٹ بھی تھا اور اجر نے ایز اے ایس پی جوائننگ کی حکومتی پارٹی بھی ریسیو کی. جبکہ اورحان نے رات کے بارے میرال کو کچھ نہ بتایا، کیونکہ وہ خود ہی لنچ پر گھر والوں کے اورحان کا سن کر آنے پر سب بھول بھال گئی. اور صبح باسل کے ساتھ موڈ بہتر ہونے کی وجہ سے اورحان کا موڈ بھی قدرے بہتر ہو گیا. جبکہ بارش جب تک رملہ اور اس کے ماما بابا کو ایئرپورٹ ڈراپ کیے لوٹا تب تک ہیرا جا چکی تھی. ان کے اینول ایگزام سے پہلے یہ ٹرپ ارینج ہوا تھا اور اسے گھومنے کا بہت شوق تھا، تو وہ ضد کر کے گئی. حالانکہ ایمن بالکل راضی نہ تھی اس کے یوں فیملی کے بغیر جانے پر. لیکن ایک تو وہ ضدی تھی، دوسرا وہ بارش کو بھی اپنی کمی اور غیر موجودگی کے سنگ سزا دینا چاہتی تھی، جو بیچارہ اس کی کال میسج کچھ بھی ریسیو نہ کرنے پر اگلا پورا ہفتہ سلگتا رہا. اجر کا یہ پورا ہفتہ جوائننگ کے سلسلے میں ہی بزی رہا. مختلف لوگوں سے میٹنگ، پروٹوکول کانفرنس، سب اختیارات سنبھالنے کا آغاز اور بہت سے امور تھے جس نے اسے بالکل سب سے کنارہ کروا دیا. ایون وہ 1 ہفتے سے گھر بھی لیٹ آ رہی تھی. اس کی آدھی سے زیادہ رات تو کام میں گزر جاتی اور میٹنگز میں، جبکہ خود باسل پچھلے 1 ہفتے سے نئے کیس میں ہی بزی مکمل بیورو ہی رہا تھا، کیونکہ اس 1 ہفتے میں دوسرے منسٹر منیر خالد کی بھی موت ہو چکی تھی. جبکہ آتشم نے تیسرے منسٹر کو مارنے کی دھمکی دی تھی اور نئی اے ایس پی اجر سیال کو وارننگ دی تھی کہ اگر اس میں دم ہے تو تیسرے منسٹر کو بچا لے. جبکہ یہ بھی چیلنج کیا کہ آتشم کو پکڑ کر دکھائے. دوسرے منسٹر کو اپنی ہی فیکٹری کے ٹاپ ٹاور پر دن دہاڑے اڑا دیا گیا تھا، اور وہ بھی اسالٹ سنائپر شاٹ تھا. جبکہ آتشم کے مطابق وہ تیسرے منسٹر صادق چوہان کو اس کے اجلاس کے بیچ ٹپکائے گا، اور آس پاس پولیس کی ہیوی سیکیورٹی موجود تھی. آج اس منسٹر کا حکومتی اجلاس اسلام آباد میں تھا اور بہت سی عوام جمع ہو رہی تھی. اجر سیال نے لگ بھگ اسلام آباد کے ٹوٹل 32 تھانوں میں سے 16 تھانوں کے تمام لوگوں کو اس جلسے کی سیکیورٹی کا آرڈر دیا تھا. آج ہر صورت آتشم کو پکڑنا تھا. جبکہ باسل ماہل نے بھی اپنی سیکیورٹی ادارے کے بہت سے لوگ اس جلسے کے آس پاس تعینات کروائے تھے. اس کا مقصد بھی پروٹوکول فالو کرنا تھا. آج آتشم کو پکڑنے کا ویسے بھی آخری دن تھا. اے ایس پی اجر سیال کے اندر یہ آپریشن آج ہونے والا تھا، جبکہ آتشم کو فرار کروانے کا مشن باسل اور اس کی ٹیم کے پاس تھا.
لگ بھگ دن کے 12 بجے کا وقت تھا۔ یہ جلسہ ایک گراؤنڈ میں منعقد ہونے والا تھا۔ اس جلسے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ صادق چوہان عوام کی ہمدردی بٹورتا، کیونکہ اس کے 2 ساتھی منسٹر پچھلے کچھ دنوں میں مارے جا چکے تھے۔ اور ان 2 سے آتشم نے پیسہ لے لیا۔ یہ صادق چوہان نہیں جانتا تھا، اور کل رات اس نے بھی اپنی حفاظت کے لیے کئی کروڑ کی رقم آتشم کے لوگوں کے سپرد کر دی تھی۔ یعنی اب آتشم کے لیے صادق چوہان بھی بیکار تھا، اور بیکار لوگ وہ زندہ نہیں چھوڑتا تھا۔ لیکن اس بار آتشم ایکسائٹڈ اس لیے تھا کہ اس کے پیچھے اسی کے غلام اجر سیال ہے، اور یہی وہ سرپرائز تھا جو وہ اجر سیال کو جوائننگ پر دینے والا تھا۔ مگر اجر سیال اتنی بھی عام چیز نہ تھی۔ وہ ایک ذہین اور لائق لڑکی تھی، اور اس نے ایک ہفتہ آتشم کے پچھلے ہر جرم اور واردات کی پوری اسٹڈی کی تھی۔ اکثر جس جگہ سے فورینسک ٹیم کے مطابق گولی چلنے کی انفارمیشن تھی، وہاں آتشم کے ہونے کا کوئی ثبوت نہ ملا تھا، جبکہ اکثر چھان بین کے بیچ ملی الگ جگہوں پر اس کے بھاری بوٹوں کے نشان ملے، جو کہ اس کے تلوے کے بیچ ایک آگ جیسے شعلوں کا پرنٹ نظر آتا، اور ساتھ میں آگ ہوں پرنٹ ہوا تو ایسے مٹی یا ریت پر نشان ملے تو تھے، پر اکثر الگ ڈائریکشن پر، اور اجر آج کے لیے ہر طرح تیار تھی۔ جلسے کا آغاز ہو چکا تھا، اور صادق چوہان کے ساتھ اس کے اپنے لوگ بھی اس کے آس پاس اس کی حفاظت پر مامور نظر آ رہے تھے، جبکہ آتشم اپنے یونٹ سے اپنے اسی سادہ خلیے اور گن کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ اسی سیاہ خلیے اور گن کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ایک ہی گولی تھی، اور اس گولی پر صادق چوہان لکھا تھا۔ وہ اس وقت جلسے ہی کی جگہ موجود تھی، سول حلیے میں، بلیک جینز اور ہاف وائٹ شرٹ اور سنیکرز پہنے، بالوں کو جوڑے کی شکل راؤنڈ کر رکھا تھا، جبکہ اس کی گن بھی جینز کے ساتھ گن ہولڈر میں موجود تھی۔ وہ ہر ایک کو بریفنگ دیے، خود وہ ذرا سائیڈ آ کر فون پر آتے کسی پرائیویٹ نمبر سے موصول ہوئے میسج کو دیکھنے لگی۔ آتشم کا وہ نمبر دوبارہ آن نہ ہوا۔ اجر نے اس کی لوکیشن ٹریس کروائی تو اس نمبر کے پچھلے 10 دن میں جتنے سورسز تھے سب کی جانچ کروائی، اور جس روز اسے آتشم نے باسل کی موجودگی میں میسج کیے تھے، اس دن وہ نمبر باسل کے آس پاس ہی موجود تھا۔ اس کلو کے بعد اجر کے باسل پر شک پختہ ہو گئے تھے، لیکن اس نے شو نہ ہونے دیا۔ ویسے بھی 7-8 دن سے اس کی باسل سے سرسری بات بھی بہت کم ہو پائی تھی، جبکہ جس وقت اجر اس نمبر کی جانچ کروا رہی تھی تبھی وہ نمبر بند ہو گیا، یعنی وہ موجود ہی نہ تھا۔ جس کے بعد گزشتہ شب اس نے اجر سے رابطہ کیا، وہ بھی دھمکی بھرا کہ وہ کل اس کے سامنے منسٹر کو مارے گا، جبکہ اس وقت بھی اسی پرائیویٹ نمبر سے میسج آیا تھا۔ جلسے کو بھرپور سکیور بنانا اجر، کہیں سے بھی کوئی بھول چوک ہوئی، میری گن کی گولی تیرے سارے گریس کا ستیاناش کر دے گی۔ کتنا مزہ آئے گا جب تو پہلے ہی کیس میں بری طرح ناکام ہو جائے گی۔ میں آ گیا ہوں، دیکھ آس پاس کی کسی بلڈنگ پر تجھے دکھائی دے رہا ہوں یا نہیں۔ آتشم کے میسج کو پڑھتے ہی اجر کے ارد گرد نظریں گھمائیں۔ 4 سو لاتعداد بلڈنگز تھیں۔ اسپیشل فورسز کے سنائپر شوٹر بھی اس وقت ارد گرد کی بلڈنگز کا جائزہ لے رہے تھے۔ کمینہ، ستیاناش تو میں تیرے روب اور تیری دہشت کا کروں گی۔ اجر نے منہ میں بڑبڑاتے سامنے کھڑے سیکیورٹی ٹیمز کے لیڈر کو اشارہ کیا، جس میں وہ مؤدب سا اجر کے سامنے آ رکا۔ وہ آ چکا ہے ارد گرد کی ہر بلڈنگ کو اپنے لوگوں کے فوکس پر لو جمشید، اور ہر اس بلڈنگ کی طرف اپنے لوگ روانہ کرو جہاں تمہارے ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق آتشم موجود ہو سکتا ہے۔ ہری اپ۔ اجر نے اس آفیسر کو کمانڈ دی، جس پر وہ فوری حکم مانے روانہ ہوا، جبکہ وہ خود بھی اپنی ٹیم کے خاص ممبر انسپکٹر خان کو اشارہ کیے اپنی طرف بلائے خود بھی 4 سو غابی نظریں دوڑا رہی تھی کہ ایک بار پھر اس کا فون رنگ کیا۔ چل تیری مدد کر دیتا ہوں، میں تیرے دائیں طرف کے ایریا میں ہوں، اب تجھے تھوڑی رعایت تو دینی بنتی ہے، آفٹر آل تو میری غلام ہے، اور میں پھنس گیا تو مجھے چھڑوائے گی بھی تو ہی۔ اجر نے چمکتی آنکھوں سے وہ میسج پڑھا۔ بے وقوف ہفتی آدمی۔ وہ مسرور ہوتی سامنے ہی آ کر کھڑے انسپکٹر خان کو دیکھنے لگی، جو منتظر کھڑا تھا۔ انسپکٹر رضا کہاں ہے؟ اجر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک اسٹوڈنٹ بس ہائی جیک ہوئی ہے، وہ اور اس کے تھانے کے لوگ اسی معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔
میں نے ان کے بہاف پر ہمارا مزید بیک اپ منگوایا ہے میم۔ انسپکٹر خان نے فوری جواب دیا۔ اس ایریا کے ہر بلڈنگ کے آس پاس لوگوں کو گھیرا تنگ کرنے کا کہو، ہمارے پاس بہت کم وقت ہے، جبکہ ٹھیک اس سامنے والے ایریا کو بھی کور کرو۔ یہ 2 جگہ مشکوک ہیں، فوری نفری کو بیچو۔ اجر کی کمانڈ ملتے ہی انسپکٹر خان سلوٹ مارتا روانہ ہوا، جبکہ ایک بار پھر میسج آیا، مگر اب باسل کا تھا۔ اپنا دھیان رکھنا، میرے لوگ تمہیں بیک اپ دینے کو ہم وقت تیار ہیں۔ وہ ایک شاطر آدمی ہے، آنکھیں کھلی رکھنا اجر۔ باسل پر بھلے اسے بہت شک تھا، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگا اس شخص نے اس لمحے اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی ہے۔ سر یہ ان اسٹوڈنٹس کی لسٹ ہے جو ہائی جیک بس میں سوار ہیں۔ حوالدار نے آ کر سلوٹ مارتے اجازت طلب کی اور آ کر انسپکٹر رضا کی سپرد ایک فائل کی۔ لاؤ، ہیرا ماہیل، یہ تو ماہیل انجم کی بیٹی لگ رہی ہے۔ رضا نے فوراً سے لسٹ میں موجود اس جانے مانے نام کو دیکھتے فکر کا اظہار کرتے اپنا فون میز کی سطح پر سے اٹھائے رحمان سیال کو کال ملائی۔ وہ اپنے ریسٹورنٹ کے آفس میں ہی تھے جب رضا کا نام فون پر دیکھتے کچھ پریشان نظر آئے اور کال ریسیو کی۔ سر آپ نے نیوز سنی ہائی جیک بس کی؟ رضا کے استفسار پر رحمان سیال نے افسوس سے سر ہلایا۔ ہاں سنی، افسوسناک خبر۔ کیا اپڈیٹ ہے؟ کچھ پتا چلا ہائی جیک کیوں ہوئی؟ کون لوگ ہیں بس کا کنٹرول پانے والے اور اس پیچھے مقصد کیا ہے ان کا؟ رحمان نے بھی فوری تشویش سے استفسار کیا۔ وہ میرے لوگ پتہ کروا رہے ہیں، لیکن ابھی مجھے لسٹ ملی اسٹوڈنٹس کی، اس میں ہیرا ماہیل کا نام بھی ہے۔ کیا وہ گھر نہیں ہے کیونکہ یہ بس مری سائڈ سے آ رہی تھی؟ رضا نے مزید پوچھا، جس پر رحمان سیال کے چہرے پر سفیدی کھنڈی۔ ہاں وہ مری ٹرپ پر گئی تھی۔ میرے خدا، یہ کیسی مشکل آن پڑی۔ پتہ چلا کن لوگوں نے ہائی جیک کی ہے اور کیا مقصد ہے؟ رحمان صاحب اٹھ کر ذرا آفس سے باہر چلے آئے، جبکہ اس وقت رضا کے پاس مکمل انفارمیشن نہ تھی، لیکن وہ مسلسل اسی معاملے کے پیچھے تھا۔ جبکہ رضا نے اورحان اور ماہیل صاحب کو بھی جب اطلاع دی، وہ دونوں بھی سیدھے تھانے پہنچے۔ تب تک رضا کے لوگ مطلوبہ ہائی جیک بس کے بارے تمام معلومات حاصل کر چکے تھے۔ اورحان اور ماہیل کے ساتھ رحمان صاحب بھی ارجنٹ تھانے پہنچے۔ لگ بھگ دن کے 1 کا وقت ہو چکا تھا، جبکہ تصدیق اور معلومات کے مطابق جو چیزیں انسپکٹر رضا کو معلوم ہوئی وہ کافی پیچیدہ تھی۔ ماہیل کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باسل نے دوسری بار بھی عثمان کی ہفتہ پہلے درگت بنائی ہے۔ وہ الگ شاکنگ تھا جو رضا کو بتانا پڑا کہ عثمان 1 ہفتہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل رہا۔ 2 دن پہلے اسپتال سے ڈسچارج ہوا اور جب اسے پولیس اسٹیشن لے کر جا رہے تھے تو اس نے ہمارے لوگوں کو دبوچ لیا۔ ڈرائیو کرنے والے آدمی کا سر سٹیئرنگ پر دے مارے شدید زخمی کرتا وہ بھاگ گیا۔ اس وقت وہ سب ہی اس خبر سے پریشان تھے۔ عثمان کا یوں فرار ہونا کچھ اچھا سائن نہ تھا۔ دوسری بات، وہ بھاگ کر گھر بھی نہ گیا۔ اس کا اپنے باپ سے 2 دن میں رابطہ نہ ہوا تھا، لیکن ابھی انسپکٹر رضا کی بات مکمل نہ ہوئی تھی۔ وہ تینوں خود پریشان تھے کہ بلا ہائی جیک بس کا عثمان ملک سے کیا تعلق؟ کچھ اور بھی ہے رضا؟ اور خان نے اسے پریشان دیکھتے مزید پوچھا۔ ہاں، جو اسٹوڈنٹ بس آج ہائی جیک ہوئی ہے جس میں ہیرا ماہیل بھی ہیں، ہمیں خبر ملی ہے وہ لوگ عثمان کے انڈر ہیں۔ وہ کوئی بزنس مین نہیں، اب دیوالیہ ہو کر پاگل ہو گیا ہے۔ ہمارے لوگوں کی گاڑی پر باہر سے بھی حملہ ہوا تھا۔ رضا کے یہ سب بتانے پر اصل قیامت تو ماہیل فیملی پر اب ٹوٹی تھی۔ یعنی یہ ہائی جیک ایک پلان ہے، وہ بھی عثمان کا۔ اچھا بھلا وہ کمینہ باسل کے ہاتھ سے مرنے والا تھا، پر اب وہ مزید پاگل ہو کر بڑا وار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہیرا کا اس بس میں ہونا ایک قیامت ہی خبر تھی۔ اس کمینے مردود کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ کچھ تو بتاؤ رضا، کیا چاہتا ہے وہ؟ کیا وہ ہیرا کو کڈنیپ کر چکا ہے؟ ماہیل انجم کا پریشانی سے برا حال ہو چکا تھا، ہیرا خواہ اس سب میں پھنس چکی تھی۔ تبھی رضا کے مزید 2 لوگ آفس میں داخل ہوئے جو لیٹسٹ خبر لے کر آئے تھے۔ ان سے الگ جا کر بات کرنے کے بعد رضا واپس مین آفس ان 3 پریشان حال افراد تک آیا۔ ہمارے لوگوں کی خبر کے مطابق ایسا ہی ہے کہ ہیرا کڈنیپ ہو چکی ہے۔ اس نے گاڑی کے آدھے اسٹوڈنٹ کو آزاد کر دیا۔ وہ جس بند پوسٹ آفس کی بلڈنگ میں اس وقت چھپا ہے، ہمارے لوگوں نے ہر طرف سے اسے گھیر رکھا ہے، لیکن اس نے دھمکی دی ہے اگر اس کی ڈیمانڈ پر عمل نہ کیا گیا اور پولیس کے لوگوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی تو وہ اسٹوڈنٹس کو مار دے گا۔ اس نے انہیں ہاسٹیج بنا لیا ہے۔ مزید قیامت ہے اس خبر نے تو گویا سب کے لہو سکھا دیے تھے۔
جبکہ ماہیل انجم نے جن برہم نظروں سے گردن پھیرے ارحان کو دیکھا وہ یہ بتانے کو کافی تھیں کہ وہ اب سب کا قصوروار ارحان کو مان رہے ہیں، حالانکہ دونوں بار عثمان کو مار کر ادمرا کر کے مزید وحشی بنانے والا تو باسل تھا۔ کیا ڈیمانڈ ہے اس حبیز کی؟ ماہیل انجم کا بس نہ چل رہا تو عثمان کی جا کر قبر کھود دیں۔ وہ کچھ دیر میں ہمارے لینڈ لائن پر اپنی ڈیمانڈ بتانے کو کال کرے گا۔ تمام سٹوڈنٹس کو بحفاظت اس کے اور اس کے ہائر کیے آدمیوں کے چنگل سے نکالنا ہمارا ٹاسک ہے۔ انسپکٹر رضا نے تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، جبکہ اب عثمان ملک کی کال کے انتظار کے سوا کوئی آپشن نہ تھا۔ دوسری طرف منسٹر صادق چوہان کا جلسہ شروع ہو چکا تھا۔ اجر سیال کے انڈر اسپیشل پولیس فورس نے تمام ارد گرد کی مشکوک بلڈنگز کا محاصرہ شروع کر دیا تھا، جبکہ آتشم نے اپنا ٹارگٹ پوائنٹ بھی فکس کر لیا۔ بہت سے گارڈ سیاسی لوگوں کے بیچ وہ عوام کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھا اور ٹھیک 1:40 پر اس کے سینے پر ریزر کا ڈاٹ دیکھا گیا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کرتا گولی صادق چوہان کی گردن سے آر پار ہو گئی۔ ہر طرف بگدڑ مچی۔ ایون باسل بھی وہیں وی آئی پی کارنر میں ہاتھ میں فون پکڑے مطلوبہ حادثے کی طرف لپکا۔ اجر نے اپنی دونوں ڈائریکشن ٹیم کو جگہوں کو گھیرنے کا کہا، خود وہ کرائم سپاٹ تک پہنچی جہاں باسل بھی اپنے کچھ وی آئی پی لوگوں کے ساتھ اس حادثے کی مذمت کرتا دکھائی دیا۔ اجر نے اسے یہاں امید نہ کیا تھا۔ وہ چکراتی نہ تو کیا کرتی؟ اگر باسل یہاں موجود تھا تو گن آتشم نے ہی چلائی تھی، اور اس کا مطلب تھا باسل اور آتشم الگ ہیں۔ اس وقت وہ کچھ نہ سوچنا چاہتی تھی۔ لپک کر اس نے طبی ٹیم کے اونر کی طرف دیکھا جس نے صادق چوہان کی موت کی تصدیق کر دی تھی، جبکہ اجر نے گہری سانس لیتے ارد گرد دیکھا جہاں دونوں بلڈنگ سائٹ سرچ ٹیم پہنچ چکی تھی۔ اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہ اسے مار کر بھاگ گیا، حیرت کی بات ہے۔ باسل نے اس کی طرف آ کر رکتے خود بھی دونوں بلڈنگ تک پہنچتی سرچ ٹیم کی طرف دھیان دیا، مگر اجر کو نہیں لگتا تھا کہ وہ بھاگا ہے۔ وہ بچ کر نہیں جا سکتا باسل، اس نے غلط بندی سے پنگا لیا ہے۔ میں اس بلڈنگ میں سرچ ٹیم کے پاس جا رہی ہوں، تم یہاں کا دیکھ لینا، اس کی ڈیڈ باڈی فورینسک لیب بھیج دو۔ اچھی خبر دوں گی پروسیکیوٹر سر۔ وہ ابھی بھی پرعزم تھی، اپنی گن پر پکڑ جمائے وہ تیز تیز قدم اٹھائے وہاں سے نکلی، جبکہ باسل نے وہاں موجود ٹیم کو سب سمجھایا اور خود بھی وہ اجلت میں وہاں سے غائب ہوا۔ اب باسل کے چہرے پر پریشانی کیوں تھی؟ اس بارے ابھی کچھ کہنا ناممکن تھا، لیکن اسے کسی کالی کھڑی گاڑی میں گھستا دیکھا گیا تھا۔ وہ گاڑی کچھ دور جا کر رک گئی تھی، جبکہ سرچ آپریشن کرتی ٹیم تک اجر 20 منٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ہر جگہ وہ لوگ پھیلے تھے، اور جب وہ لوگ اس بلڈنگ کی ٹاپ روف تک پہنچے تو انسپکٹر ہان کی نظر وہاں روف ٹاپ پر سیٹ سنائپر سیٹ اپ پر جا رکی۔ اجر نے ان سب کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کوئی آگے نہیں بڑھے گا، سب چھپ جاؤ، یہ اسی کی گن ہے اور وہ اسے لینے آئے گا، سب چھپ جاؤ۔ اجر کی بآواز بلند کمانڈ کو سنتے ہی سب الرٹ ہوئے۔ اجر کو سارا کھیل سمجھ آ چکا تھا۔ یہاں سنائپر گن سیٹ اپ لگا کر آتشم نے کہیں اور بیٹھے گن چلائی تھی، اور کہیں اور بیٹھ کر گن چلانا بھی ممکن تھا، اور جلسے کے بیچ وی آئی پی کارنر سے بھی یہ گن چلانا ممکن تھا۔ ایک بار پھر اجر کا کمزور ہوتا شک مضبوط ہوا، اور جب تک آتشم نہ چاہے اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اگر باسل آتشم تھا تو اسے پتا ہوگا اس بلڈنگ میں سرچ آپریشن ہے، اور وہ کبھی بھی گن لینے کے لیے سیدھا راستہ نہ چنتا۔ اور یہی صورتحال دوسرے معاملے میں تھی کہ آتشم کو بھی سب کی خبر ہوتی اور وہ پولیس کے بچھائے جال میں خود آ کر پھنسنے کی غلطی نہ کرتا۔ یہ بھی کچھ لاجیکل نہ لگ رہا تھا کہ آتشم خود آ کر پھنس جائے، اجر کی وفاداری چیک کرنے کہ وہ اسے چھڑواتی ہے یا نہیں، لیکن وہ آ چکا تھا۔ اجر کو اپنی آنکھوں پر گویا یقین نہ آیا۔ یا تو یہ ایکسٹرا چلاک ہے یا میں بے وقوف۔ یہ آ بھی گیا، اسے پتا ہے میں اسے اریسٹ کر لوں گی۔ باسل آتشم پر گن فوکسڈ کیے، جس نے وہیں کھڑے فون نکال کر اپنی کرائم سین پر موجود سٹاف ٹیم کے ممبر کو کال ملائی۔ باسل ماہل کرائم سین پر موجود ہے؟ اجر نے سرگوشی میں سوال کیا، مگر اس جانب باسل پچھلے 20 منٹ سے نہیں دیکھا گیا تھا، اور اجر کو سٹاف ممبر نے بھی یہی اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اجر نے کال کاٹی اور اپنی 27 رکنی ٹیم کو اٹیک کا سائن دیتے خود گن لوڈ کرتی روف پوائنٹ تک آئی، جہاں آتشم اپنا سنائپر گن سیٹ اپ فولڈ کرے بیگ میں سب ڈال چکا تھا، اور جیسے ہی اجر سیال پیچھے آتی محسوس ہوئی، آتشم نے اپنی گن نیچے پھینک دی۔ نیچے گزرتے ایک ٹرک میں کچھ نرم گدے لوڈ ہو رہے تھے۔
नरम लोड गद्दे जा रहे थे। वो गन बैग सीधा वहीं गिरा, जबकि इससे पहले आतिश भी जंप मारता। अजय ने उसकी जैकेट की कॉलर पर बनी हुक में हाथ की उंगलियां फंसाते इसे पीछे को धकेला। आतिशम तवाज़ुन बरकरार न रखते नीचे रूफ टॉप एरिया में गिरा तो अजर समेत उसकी पूरी टीम ने आतिशम पर गन तानी, जिसके बदले वो निकाब पोश बेढंगा जमीन पर मचलता हंस पड़ा। ओह अजर सयाल, तूने कर दिखाया। और मुझे मेरी गन के बिना पकड़ना ऐसा ही है जैसे अंडा बगैर मुर्गी के। मेरी गन तो महफूज मकाम की तरफ गामजन है, मुझे पकड़कर क्या उखाड़ लेगी। मैं एक मासूम सा घरेलू शहरी, ना मेरे हाथ के फिंगरप्रिंट्स किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में, ना मेरा थोबड़ा एक गन ही है जिसकी गोलियों के सबूत हैं तुम सबके थके पुलिस डिपार्टमेंट के पास। पर मजा आएगा, आखिर मेरा हक बनता है तेरी मेजबानी देखो। चल कर ले अरेस्ट, मुझ पर तेरे लिए मेरे मेरे पास पर तेरे लिए भी एक और सरप्राइज भी है। थाने हथकड़ियां पहना कर ले जा, फिर बताऊंगा। वो कमीना मस्त हंसता जिसका दिमाग खराब करने में कोई कसर ना छोड़ रहा था, जबकि उसके ऊपर झुकी और उसका गिरेबान दबोचे उसके ऊपर वाले धड़ को सरासर जमीन से उठाया। आतिशम उसकी ताकत पर हैरान हुआ। तुझे मैं कहाँ फंसाऊंगी मनहूस, तुझे जरा अंदाजा नहीं। मैं तुझे अब निकलने नहीं दूंगी हाथ से। रही बात तेरी गन की, वो पाताल में भी हुई तो मेरे लोग ढूंढ निकालेंगे। हंसना बंद कर, हेड ऑफिस लेकर ले जाकर पहला काम तेरे थोबड़े की मुंह दिखाई ही होगा। फिर हर क्रिमिनल रिकॉर्ड में तेरी मनहूस शक्ल होगी। इब्तिदा मेरा डिपार्टमेंट करेगा, समझा। बहुत रुला लिया तूने मुझे, अब सूद समेत मेरे बदले का इंतजार कर। लेकर चलो इस इंसानी वायरस को हेड एसपी ऑफिस। अर्जुन ने इस बीच उसकी तलाशी ली, मगर किसी किस्म का मोबाइल फोन, वॉलेट या कोई भी रिमोट ना मिला। जबकि आतिशम मस्त बेखुद नीली आंखों से इस तपी अजर सयाल को देख रहा था, जो बेचारी खुद बुरी तरह उलझा दी गई थी। वो बासिल और आतिशम के बीच बुरी तरह कुचली जा रही थी कि दम अभी से घुटता हुआ महसूस हो रहा था। 20 मिनट के मजीद इंतजार के बाद उस्मान ने थाने के लैंडलाइन नंबर पर राब्ता किया था। कानूनी नेगोशिएट भी आ चुका था जो सारे मामले को हैंडल कर रहा था। उस्मान मलिक बात कर रहे हो? मसालियत से ये मामला निपटाने वाला कानूनी आदमी राहिल भी इस वक्त मौजूद था और कॉल इसी ने पिक की थी। मुझे उरहान माहिल से बात करनी है। स्पॉट और सर्द लहजा था। राहिल ने इशारे के संग उरहान को फोन के करीब आने का कहा, जबकि उरहान इस वक्त किस दर्जा ताब संभाले था ये बस वो ही जानता था। क्या चाहिए तुझे उस्मान? वो बोला नहीं था, यूं गराया था कि उसकी आवाज नगारे सी लर्जी थी। बीवी के बदले बहन, अपनी बीवी तलाक के पेपर्स के साथ मेरे हवाले कर और अपनी बहन जिंदा सलामत और अनछुई वापस ले जा। वो बर्बरियत और सफाकियत से मुस्कुराकर सौदा कर रहा था। बचपन का दोस्त इतना घटिया निकले तो आदमी तो वैसे ही मर जाता है। लेकिन उरहान माहिल ये सब सुनकर जिंदा कैसे था, समझ से बाहर हुआ। तुझे मैं बताऊंगा अब तूने किसकी बहन बीवी पर नजर डाली है। कि उरहान माहिल आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा। इंतजार कर उस्मान मलिक मेरा। इस शख्स की आवाज में हलकोड़ते तूफान दबे थे। ठीक है, आजा, मैं मुंतजर हूँ। वैसे भी मर्दों को मुकाबला करना आना चाहिए। तो अगर मजीद चुप करके बैठा रहा तो मैं तुझे चूड़ियां पार्सल कर दूंगा। तेरी बहन अभी बेहोश है, पर जितनी देर होगी उतना मेरा ध्यान उसकी तरफ जाएगा। कमीनगी से कहे इस मरदूद ने कॉल काट दी, जबकि ये सब इतना स्ट्रेसफुल था कि सर जैसे दर्द से फटने लगे। ये दोस्त बनाया तुमने? न तुम उसके नाम लगने वाली वो लड़की घर लाते, ना तुम्हारे साथ ये होता। अगर हीरा को आंच भी आई तो मैं न तुम्हें बख्शूंगा ना उस मिराल को। उस्मान को तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। और हान और रहमान साहब पहले ही परेशान थे, ऊपर से माहिल का यूं इल्जाम तराशियां करना माहौल ज्यादा दर्दनाक बना गया। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको मंडे स्पेशल एपिसोड? तो धमाके होने वाले हैं इस एपिसोड में, बहुत सारे। कल की एपिसोड तो टोटल तबाही होने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो कल की एपिसोड में सबका सीन होगा, ठीक है। आज तो क्योंकि मेन
تھرل ایکشن والی ایپیسوڈ تھی تو کسی کا سین نہیں تھا، تو لیکن کل کے ایپیسوڈ میں ہوگا تو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے اگلی ایپیسوڈ، اگلی ساری ایپیسوڈ تو اچھا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا، بیسٹ سین ڈائلاگ کون سا لگا یہ بھی بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔